أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قد خسر الذین، یقیناً نقصان میں ہے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو، اللہ کے ساتھ ملنے کو جھٹلایا ہے۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی۔ قالوا، وہ کہیں گے، یا حسرتنا، افسوس ہے ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، جو زیادتی کی ہم نے اس معاملے میں، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو اپنے پیٹھ کے اوپر۔ الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے وہ جو یہ اٹھاتے ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل کود۔ وللدار الآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت کا گھر بہترین ہے۔ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ قد نعلم، یقیناً ہمیں معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک آپ کو غمگین کرتا ہے ان کی وہ باتیں جو وہ کرتے ہیں۔ فإنہم لا یکذبونک، پس بے شک یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ ولکن الظالمین، لیکن یہ ظالم، بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً جھٹلائے گئے تھے اللہ کے رسول آپ سے پہلے۔ فَصَبَرُوا، پس انہوں نے صبر کیا تھا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جو ان کو جھٹلایا گیا تھا۔ وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف دی گئی تھی۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے احکامات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آئے ہیں آپ کے پاس گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات۔ یہ سورہ انعام ہے۔ اس سورہ انعام میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بات ہو رہی تھی کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، آسمان و زمین اسی نے پیدا کیے ہے، انسان کو مٹی سے اسی نے بنایا ہے، انسان کو روزی وہی دیتا ہے۔ ان باتوں کے بعد جب اللہ کی وحدانیت کی بات ہے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، تو یہ باتیں مشرکین کو بری لگتی تھی۔ اور آج کے سبق میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو مشرکین ہے
یہ آپ کی باتوں کا جو انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، در حقیقت وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وہ حقیقت میں اللہ کی آیات کا، اللہ کے قرآن کا، اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان نبوت سے بھی پہلے مکہ میں تھے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، ان پر یقین کرتے تھے، ان کے پاس امانت رکھتے تھے۔ لیکن معاملہ کیوں خراب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کوئی صفحہ پر جو اعلان کیا تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا ہم لوگ کے لیے تو نارمل سی بات ہے، لا الہ الا اللہ ہمارے لیے نارمل سی بات ہے، ہمیں اس کا سمجھ نہیں آ رہا لا الہ الا اللہ، لیکن ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی متصرف کوئی نہیں ہے، سارے اختیارات جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ لا الہ، الہ کوئی نہیں ہے، جس کے پاس یہ سارے اختیارات ہے وہ کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو وہ تو انہوں نے لات منات و ذات یہ بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے، وہ تو سب نفی ہو گئے، تو بس لڑائی شروع کی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جو یہ بت بنا رکھے، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، 360 بت بیت اللہ شریف کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے لڑائی شروع ہو گئی کہ ہمارے بت یہ کہاں گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہی لڑائی تھی۔ اور جو ہمارا یہ بر صغیر ہے، یہاں بھی اکثریت لوگ جو ہے نا وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، ابھی بت پرستی چل رہی ہے، جو ہمارے پڑوسی ملک میں اس میں بت پرستی زور شور سے جاری ہے۔ اور انہوں نے تو ایک منات، ان کا افرأیتم اللات والعزیٰ و منات، منات یہ بت ہے منات، ان کا ایک منات تھا، ان کا 100 منات ہے۔ 100 تو آپ جانتے ہیں نا، 100 ان کے 100 منات ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا جو ایک منات ہے نا، وہ اس کے مقابلے میں ہمارے یہ منات جو ہے نا 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ 100 منات نام اس لیے رکھا تھا، اور جو آئے تھے مجاہدین انہوں نے اس کو توڑ دیا اس لے کے ساتھ۔ تو یہی بات ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں ہے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم نے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ فرمایا حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی بازار جا رہا ہوگا، کوئی روٹی کھا رہا ہوگا، کوئی کس کام میں مبتلا ہوگا، کوئی کس کام میں مبتلا ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی اور سب ملیہ میٹ ہو جائے گا۔ جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا، جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو یاد ہے، بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوا، وہ 30-35 سیکنڈوں کا معاملہ تھا، بس اس سے زیادہ ہوتا ہی نہیں، کسی کو پتہ چلا کسی کو نہیں چلا، اور جن پر گرنا تھا وہ بلڈنگیں ان پر گر گئی، ختم ہو گئے، اچانک سیکنڈوں میں معاملہ۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، اچانک قیامت آ جائے گی۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی اتنی طاقت ہے کہ بس کن فیکون، سب ملیہ میٹ، بندے لگے رہے بلڈنگوں پر بھی زمانہ گزار دیتے ہیں گرانے پر، لیکن اللہ کی طاقت سب ملیہ میٹ کر دے گا، سب یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے بغتتاً، اچانک۔ قالوا یا حسرتاً علی ما فرطنا فیہا، وہ جو اللہ کے رسول کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وہ کہیں گے افسوس ہے ہم پر کہ ہم نے اس معاملے میں زیادتی کی ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے پیٹھ کے اوپر لادے ہوئے ہوں گے، جس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اس کے اوپر اتنا ہی بڑا بوجھ ہوگا، اس نے اٹھایا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الا ساء ما يزرون، بہت برا ہے یہ بوجھ جو گناہوں کا یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اپنے لیے گناہوں کا بوجھ خود ہی باندھ رہے اور یہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اس آیت میں اللہ نے مخلوق کو ایک بات سمجھا دی کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، ضرورت ہے اپنی ضرورت پورا کرو، بس ضرورت کے مطابق چلو، اس کے پیچھے لگے نہ ہو کہ بس آپ اس کو سب کچھ سمجھ لے اور دن رات صبح شام ہر کام جائز ناجائز سب اس میں لگے۔ فرمایا یہ نہ کرو، یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے۔ ہمارے اگر ہم سوچیں نا، تھوڑا سا سوچیں، ہمارے جو باپ دادا تھے نا، انہوں نے بھی گھر بنائے تھے،
اب ہم بنا رہے ہیں، ہمارے بعد ہمارے بچے بنائیں گے. چل رہا ہے سلسلہ، ایک کھیل کود ہے. جس طرح بچے کھیلتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیتے ہیں، کھلونے بنا لیتے ہیں، اور کوئی آواز دے کہ بچے آ جاؤ روٹی کا ٹائم ہے آ جاؤ، بچے لات مار دیتے اس کو، کھیل ختم، چلے جاتے ہیں. یہ حالت ہوتی ہے. گھر بنا رہے، جب گھر بنا لیتے ہیں، رہنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ملک الموت آ جاتے ہیں کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، چلو استاد آگے چل. یہ حالت ہوتی ہے. یہ بچپن سے لگے ہوتے تعلیم، پھر یہ نوکری، پھر گھر بناؤ. جب گھر بنائے تو بس آخری کچھ ایامی ہوتے ہیں، کچھ سال ہوتے ہیں، بس کہانی ختم ہو جاتی ہے. الا اللہ، یہ کھیل کود ہے. حرام کے پیچھے نہ جاؤ، حلال کے پیچھے جاؤ. ناجائز کے پیچھے نہ جاؤ، جائز کے پیچھے جاؤ. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہت بہترین ہے. اللہ نے کیا انتظامات وہاں کے تیار کر رکھے ہیں، صرف اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو متقی لوگ ہیں. افلا تعقلون، کیا آپ عقل نہیں کام کرتا ہے آپ کا؟ دیکھتے نہیں اپنے باپ دادا کو، دنیا کو دیکھتے نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں دیکھتے، اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے. جو بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ پھر بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز وخاروں کو پھر بھی غسل دے جاتے ہیں، پھر بھی اپنے ہاتھ اسے قبر میں اتار دیتے ہیں. یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ اپنے رشتہ دار کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بڑے کو غسل بھی دے. یہ توفیق بھی نہیں ہے. آپ نے تو دیکھا یا نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے. یہ توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. افلا تعقلون، کہ آپ میں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں. یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے. جو مردے کو، خالی مردے کو اٹھا کے قبرستان میں دفن کرتے، جنازہ ہو جاتے، بس 2-4 دن کے بعد کہانی ختم ہو جائے، نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے. فلا تعقلون، کیا سمجھ نہیں آ رہے؟ فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی بات ان پر بہت باری گزرتی تھی کہ مشرکین انکار کیوں کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کیوں کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے. بہت باری باتیں گزرتی تھی. اللہ نے تسلی دی. فرمایا قد نعلم، ہمیں یقیناً معلوم ہے، انه ليحزنك الذي يقولون، کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے. فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، آپ تو میرے پیغمبر ہیں، آپ تو میرا پیغام پہنچاتے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ظالم بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں. فرمایا اے میرے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا تھا. یہ دنیا کا فارمولہ ہے، یہ الٹ پلٹتا ہے، بار بار آتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے. فرمایا فصبروا، انہوں نے صبر کیا تھا، لہٰذا آپ بھی صبر کریں. فصبروا علی ما کذبوا، جو ان کو جھٹلایا تھا انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا. وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف دی گئی تھی. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اللہ دیکھتا ہے، انسان کو دیکھتا ہے، آزماتا ہے. جب انسان ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، جب یہ بے بسی کے معاملے میں آ جاتا ہے اور یہ اللہ پر معاملہ چھوڑتا جاتا ہے، اللہ پر، ایک تو خود جب مداخلت کرتے اللہ کہتے ہیں چلو آپ خود کرتے تو کرتے جاؤ، لیکن جو اللہ کی طرف چھوڑتے اللہ دیکھتا ہے. جب ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں نا، پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تو دیکھ رہے، اللہ انصاف کرنے والے. جب بندہ خود بدلہ لیتا ہے تو اللہ چھوڑ دیتا ہے، جب صبر کرے اور اللہ پر چھوڑ دے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ کے پاس انبیاء کے حالات الواقعات آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا، اور جب ان کے پاس اللہ کی مدد آئی تو پھر کافروں کا حشر نشر کیا ہوا تھا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.